اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو بیٹھک کے تمام ویورز کو آج کے اس ایک اور ایپیسوڈ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لائیو بیٹھک کا جو شو ہے، ہم نے آج کل ایک ٹرکش ڈرامہ سیریل جس کو انگریزی میں ریزریکشن اور اردو میں ارطغرل غازی کے نام سے مشہور ہے، وہ آج کل بہت سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مختلف جگہوں پہ ایک اس کی ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہے اور بہت زیادہ فیمس ہوا ہے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج اس حوالے سے کچھ ڈسکشن کی جائے، اور اس حوالے سے کچھ ہم ایسے پینلسٹ بلائیں جو کہ اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ ایک محض ڈرامے کی حد تک ہے یا واقعی میں ان ریئل ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت بھی ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کریں۔ کیونکہ اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، جہاں ہمیں ایک طرف اس ڈرامے کی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کافی لوگوں میں پذیرائی ہو رہی ہے، یوں کہہ لیں کہ یہ ڈرامہ جو ہے اپنے قارئین کے دلوں میں گھر کر گیا ہے۔ وہیں پہ ایک طرف ایک نقطہ نظر یہ بھی پایا جا رہا ہے، ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ صحیح نہیں ہے، کچھ لوگ اس پہ اعتراضات بھی کر رہے ہیں۔ ایون کچھ یہ بھی سننا میں آیا تھا کہ سعودی عرب میں ایک دو اور ممالک وہاں پہ اس کو بین کرنے کی بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال ہم اس حوالے سے کیا تاریخ ہے، بہت ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں، سوالات بہت سارے ہیں، اس کو کور کیے جائیں۔ سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ لوگوں کو کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ آج ذیشان احمد موجود ہیں۔ آپ نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے ان اسٹیٹسٹکس فرام یونیورسٹی آف کراچی، اور بائی پروفیشن آپ استاد ہیں، یعنی شعبہ تدریس سے آپ وابستہ ہیں، اور آپ کو اس میں 20 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ لیکچرار بھی رہ چکے ہیں اسٹیٹس کے گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج بلدیہ ٹاؤن کے اندر، اور ہسٹری وغیرہ اسپیشلی اسلامک ہسٹری وغیرہ میں آپ کا کافی گرفت ہے، اور اس حوالے سے آپ کافی فیمس بھی ہیں، اور اس حوالے سے آپ کافی نالج وغیرہ رکھتے ہیں۔ تو سر آپ کو آج کے اس شو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے اسپیسیفکلی کوشچنس کی جانب بڑھیں اس سے پہلے سر، سب سے پہلے تو میں جاننا ہی چاہوں گا کہ آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے اس کی ایک بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ ڈراماز جو ہوتے ہیں جو آپ کے ہمارے ٹی وی چینلز پہ آن ایئر ہوتے ہیں، یہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں قوموں کی ذہن سازی کرنے میں، قوموں کی تربیت کرنے میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر، آج کی میڈیا کے دور کے اندر جہاں ہر طرف سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، وہاں پہ ڈراماز کہیں نہ کہیں قوموں کی تربیت میں انفلوئنس کرتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو اس حوالے سے میں آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا، پھر ہم انشاءاللہ اپنے مزید سوالات کی روح۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ارطغرل الغازی بہت زبردست ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے آج کے لیے، اور اس کے لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈرامے قوموں کی ذہن سازی میں بے انتہا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور چونکہ یہ میڈیا کا ایک حصہ ہے تو اس لیے میڈیا پہ آپ جو کچھ بھی دکھائیں گے ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوگا۔ جہاں تک ارطغرل الغازی کے ڈرامے کی بات ہے تو اس کو جو ٹرکش نیشن ہے اس نے اپنی قوم کے لیے خاص طور پر اس ڈرامے کو بنایا ہے، اور انفیکٹ وہ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترکوں کا ماضی کتنا شاندار تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ارطغرل الغازی کے حوالے سے جو تاریخی مواد ہے وہ اتنا دستیاب نہیں ہے، لیکن اگر اس وقت کے حالات پر آپ نظر ڈالیں تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ ایک طرف کمزور ہوتی ہوئی سلجوق سلطنت، ایک طرف منگولوں کا ایک بہت زیادہ زور، ان کے حملے، ایک طرف عیسائی سلطنت، اور ان کے درمیان میں یہ گھری ہوئی اناطولیہ جس کو آپ موجودہ ترکی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو اگر ترکوں نے ان تمام مصائب و مشکلات اور ان تمام طاقتور دشمنوں کے باوجود اگر ایک سلطنت میں تبدیل کیا ہے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی تاریخ تو ہوگی۔ تو میرے خیال میں کہ ارطغرل الغازی کے دور کے حوالے سے تاریخی معلومات کم ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ روایات کا سہارا لے کر اس ڈرامے کو ترتیب دیا گیا ہے، اور ترکوں کا ایک شاندار ماضی وہ بتایا گیا ہے تاکہ ترک قوم کی جو ہے ذہن سازی ہو۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو
کہ इस ड्रामे में तुर्क नेशन जो है उसको उन्होंने सेकंड रखा है, और सबसे पहले इस्लाम और एक मुसलमान की जो शान और शौकत है उसको उन्होंने कई हवालों से ऊपर रखा है, और उसके डायलॉग्स और इसके किरदार ड्रामे को देखने वाले को ये बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि वो पहले मुसलमान हैं, बाद में तुर्क हैं। और मेरे ख्याल में तुर्क कौम ने जो है अपनी कौम के नौजवानों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जो है तरतीब दिया है। ठीक है निशान भाई, अच्छा मुझे एक बात मैं और ही जानना चाहूँगा कि इस वाले से हमने बात कर ली है, मुझे बात ये बताइएगा थोड़ा, क्योंकि बहुत से लोग इसको देख तो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इस सवाल से हमें एक हिस्टोरिकल एक ओवरव्यू दें कि इर्तुगरुल गाज़ी कौन थे और उसके जो कुछ मशहूर किरदार हैं, इनके हवाले से अगर आप हमें थोड़ा बताएं। तुगरुल गाज़ी असल में अनातोलिया में बसने वाला एक कबीला था जिसको काई कबीला कहते हैं, एक तुर्क कबीला था, और तकरीबन 2000 जंगजू इसके पास थे। और उस वक्त के कबीलों में सबसे बड़ा कबीला जो है ये शुमार होता था। जंगजू इसके बहुत बहादुर थे, तो सलमान शाह इसकी क़यादत कर रहे थे। फिर इस कबीले ने जब एक मरतबा वाक़यात में आता है कि ये कबीला एक मरतबा हिजरत कर रहा था, तो एक जगह इन्होंने देखा कि वो दो लश्कर है और दोनों में जंग हो रही है, और एक लश्कर को सल्जूक लश्कर अलाउद्दीन के बाद का लश्कर कहा जाता था, और एक को जो है वो मंगोलों का लश्कर बताया जाता है। तो अलाउद्दीन के एक बाद जो कि सल्जूक आखिरी सल्जूक हुक्मरान था जो बड़ा ताकतवर था, जिसने मंगोलों से टक्कर ली, उसके बाद सल्जूक सल्तनत ज़वाल पज़ीर हो गई। तो अर्तुगरुल गाज़ी जो है सलमान शाह का जो बेटा था, वो अपने कबीले को लेकर उस तरफ से गुज़र रहा था, तो उसने देखा कि ये अलाउद्दीन के एक बाद जो मुसलमान लश्कर है वो शिकस्त पज़ीर हो रहा है, तो उसने फिर वो अपने जंगजुओं के साथ उस पर हमला किया और इस तरह मंगोलों को शिकस्त हुई। तो अलाउद्दीन के एक बाद इससे बड़ा खुश हुआ और उनको अनातोलिया के करीब जो है एक जगह उनको रहने के लिए दी। इस तरह ये कबीला वहाँ बस गया। वहाँ पर अर्तुगरुल गाज़ी ने फिर अपनी कोशिशें शुरू की, अपनी एक सल्तनत, जिस तरह से वाक़यात में आता है कि बुज़ुर्गान दीन के रहनुमाई इसके साथ शामिल थी, एक सल्तनत का ख्वाब इसके साथ था। तो सल्जूक सल्तनत, मंगोल और ईसाई सल्तनत, इनके दरमियान इसने बड़ी जद्दोजहद कोशिश करके जो है फिर एक सल्तनत की राह हमवार की। ठीक है, तमाम सल्जूक सल्तनत अलाउद्दीन के बाद के बाद को कोई उम्मीद नहीं थी। जी तो बहरहाल मैं थोड़ा आपको तमाम जी इंटरप्ट करूँगा। हमारे पास जो हमारे कुछ और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको भी आज के इस शो में खुशामदीद कहते हैं। हमें मुदस्सिर अयूब हैं, आपने ज्वाइन किया है और आप एमफिल के स्टूडेंट हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से, और आप भी फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री की वजह से काफ़ी महारत रखते हैं, तो आपको भी आज के शो में हम खुशामदीद कहते हैं। जबकि दूसरी जानिब हमारे पास मोहम्मद वसीम अब्बास मौजूद हैं, और आपने नर्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और डिबेटिंग और हिस्ट्री इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप भी काफ़ी फेमस हैं, और इन तमाम चीज़ों में आप काफ़ी शौक रखते हैं। तो हम आपको भी आज के शो में खुश आमदीद कहते हैं। मैं दिशान भाई की तरफ आऊँ उससे पहले थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल जो मैंने दिशान भाई से भी किया था, वो सवाल पे मैं चाहूँगा आप तमाम का नुक्ता नज़र ले लूँ। सबसे पहले मैं मुदस्सिर भाई आपसे जानना चाहूँगा कि ड्रामाज जो होते हैं, टीवी सीरियल्स जो होते हैं, क्या ये कौमों की तरबियत में, कौमों की जहन साजी में इनका कोई किरदार होता है या नहीं? इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। आपको आवाज आ रही है? जी मुदस्सिर भाई बोलिए आप। बोलिए मुदस्सिर भाई, आपकी आवाज़ आ रही है? Can you hear me? जी मुदस्सिर भाई, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए।
غالباً مدثر بھائی تک ہماری آواز صحیح طرح پہنچ نہیں پا رہی, کوئی ایشو ہے. میں یہی سوال وسیم عباس بھائی کی طرف لے کے آؤں گا اور اس پہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا, پھر ہم آگے مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. جی وسیم بھائی. السلام علیکم. جی مدثر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن کا ان کا ایشو تھا. بہرحال ذیشان بھائی آپ ہسٹری کی طرف کچھ پوائنٹس ہمیں بتا رہے تھے, میں چاہوں گا آپ اسی کو کنٹینیو کریں, پھر ہم آگے انشاءاللہ چلتے ہیں. جی, تو ارطغرل غازی نے بہرحال سلمان شاہ ان کے والد صاحب جو تھے ان کے وفات کے بعد اپنے قبیلے کو اناتولیا میں ہجرت پر مجبور کیا, اور مجبور کیا یوں سمجھیں کہ ان کے پاس ایک رہنمائی تھی بزرگان دین کی, تو وہ اناتولیا میں جا کے قیام پذیر ہو گئے. وہاں پر سلجوق سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی, منگولوں کا قبضہ اس کے اوپر ہو چکا تھا, اور لہٰذا وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان کو کوئی امداد مل سکے. منگولوں کا براہ راست اناتولیا پہ حملہ بھی ہوتا رہا, اور اس کے علاوہ بالکل ساتھ لگتی ہوئی عیسائی سلطنت جو تھی وہ مستقل سازشوں میں مصروف تھی, کیونکہ اناتولیا جو ہے وہ بڑا ایک اہم خطہ تھا اس وقت کے دور میں. تو ارطغرل غازی نے ظاہر ہے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مستقل جو ہے ایک جنگ کی ان تینوں سلطنتوں کے خلاف, ہر سازش کو ناکام بنایا. سلجوق سلطنت کو اس نے طاقتور بنانے کی بہت کوشش کی, منگولوں کے ساتھ اس کی لڑائیاں ہوتی رہی. جی اگر آپ اپنے, تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. بالآخر اس نے وہاں پر دو علاقے ہیں, سوغوت اور دومانچ, ان علاقوں پر اس نے اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. پھر بات آتا اس کے بعد جب اس کا بیٹا عثمان غازی آیا تو اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دی, اور وسعت دینے کے بعد تقریباً پورا اناتولیا جو ہے اس نے اس کی سلطنت میں شامل ہو گیا, اور اس نے پھر بعد میں اپنی باقاعدہ ایک سلطنت کا جو ہے اعلان کیا, جس کو عثمانی سلطنت کے نام سے, آٹومن ایمپائر کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ذیشان بھائی کی طرف آتا ہوں. وسیم بھائی آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو, آپ سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی وسیم بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. اچھا وسیم بھائی, میں سب سے پہلا سوال جو میں نے اپنے میں اسٹارٹنگ میں تمام گیسٹ سے کیا ہے وہ آپ سے بھی کرنا چاہوں گا, تاکہ میں چاہ رہا ہوں اس پہ ہمارا نقطۂ نظر جو ہے وہ آ جائے. مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ ڈراماز جو ہو گئے یا یہ جو سیریلز ہوتے ہیں, یہ آپ کے کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوموں کی, ملکوں کی ذہن سازیوں میں, تربیت میں کیا ان کو کوئی کردار ہوتا ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, ابھی جو تربیت ہوتی ہے, جو ہم نسل کی جب تربیت کرتے ہیں, جو بچے ایک گھر سے جو تربیت کا اصول ہوتا ہے, اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہوتا رہا ہے. اب دیکھیں موجودہ دور کے اندر سب سے زیادہ جو چیز ہماری جنریشن کو انفلوئنس کر رہی ہے, جہاں سے وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکھ رہے ہیں. اگر ہم کسی سے کوئی انفارمیشن پوچھتے ہیں یا کوئی انفارمیشن میں ملتی ہے نا, تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھیا آپ نے کہاں سے سنا ہے یا کہاں سے آپ نے دیکھا ہے, تو اس کا مور دین 50% لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے فلاں سوشل میڈیا سے یا ٹویٹر سے یا فیس بک سے ہم نے وہاں سے یہ انفارمیشن لی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا جو ہے اس وقت ایک پارٹ بن چکا ہے جو کہ انایویٹیبل ہے, جو اس کو ہم بالکل ہی جٹلا نہیں سکتے. تو اس لیے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے جو ٹی وی ڈرامہ سیریلز ہیں یا ویب سیریز ہیں یا سوشل میڈیا کے تھرو آج کل بہت کچھ, جس طرح آپ کی یہ کوشش ہے, اس طرح کے میڈیمز کے تھرو ہی آج کل جنریشن سب سے زیادہ سیکھ رہی ہے, اور یہ اٹریکٹیو طریقہ ہے. اگر اس طریقے کو, اس میڈیم کو یوز کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنی جنریشن کو دوبارہ ایک اپنی اس روش پر لا سکتے ہیں جس پر ہم لانا چاہتے ہیں. یہ تو ایک طریقہ ہے, اس کا ایک پازیٹیو یوز ہے, ایک نیگیٹو یوز ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو یوز کرتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے, لیکن اگر آپ اس کا نیگیٹو یوز کرتے ہیں تو آپ اس کا نیگیٹو ریزلٹ ملیں گے. تو یہ جسٹ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں اس کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وسیم بھائی, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ہے. میں ذرا ایک سوال ذیشان بھائی کی طرف لے کے چلوں گا.
مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ ایک وقت تھا کہ جب پی ٹی وی ہوتا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن، وہ قوم کے لیے ایک ایز اے ٹیچر یوں کہہ لیں آپ، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ایک رول ہوا کرتا تھا، اس میں جس قسم کے ڈرامے دکھائے جاتے تھے اس میں ہمارے کلچر ہیریٹیج، ہمارے جو طریقہ کار ہیں، طور طریقہ، ان کو پروموٹ کیا جاتا تھا، اور اس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی تھیں کہ پی ٹی وی کو کہا جاتا ہے کہ ایز اے ٹیچر، ایک قوم کے لیے ایک ٹیچر کا کردار تھا پی ٹی وی کا، اس قسم کے ڈرامے بنائے جاتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے ترکوں نے تو ایک ایسی چیز بنا دی، ایک ایسی یوں کہہ لیں جس طریقے سے یہ فیمس ہو رہی ہے، جس طریقے سے اس کے اندر اسلامی چیزیں دکھائی گئی ہیں، جذبہ جہاد اس سے آپ کو ابھرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے یا ہمارے جو یہ پرائیویٹ چینلز ہیں، یہ اس قسم کی کوئی چیز ابھی تک لے کے نہیں آ پا رہا ہے جس میں ہمارا کلچر، ہماری چیزیں، ہماری ثقافت جو ہے وہ دکھائی جائے، وہ اس سے نوجوان اٹریکٹ ہوں؟ یہ ذیشان بھائی آپ سے میں اس پہ چاہوں گا آپ کامنٹ کریں. بالکل اس حوالے سے تو ترک قوم اور ٹرکش گورنمنٹ جو ہے بالکل مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں سوچا اور اسلام کے بارے میں سوچا پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو اپلفٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ڈرامے بنائے تاکہ ان کی قوم کو، نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ان کا شاندار ماضی کیا تھا، اور اس شاندار ماضی کو دیکھتے ہوئے، اسے انسپائر ہوتے ہوئے ان نوجوانوں میں دوبارہ سے وہی جذبہ بیدار ہو جس سے ان کی اپنی جو قوم ہے وہ اور مضبوط مستحکم تر ہو سکے. پاکستان میں اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی وی جب تھا تو اس وقت کچھ کوششیں کی گئی تھیں. شاہین ایک ڈرامہ بنا تھا اندلس کے حوالے سے، آخری چٹان ایک ڈرامہ بنا تھا جس میں مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ تھوڑا بہت دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یوں سمجھیے کہ ہمارے میڈیا پر جو ہے کچھ ایسے عناصر کا قبضہ ہمیشہ سے رہا ہے، یا حکومتیں کچھ مصلحت کا شکار ہوتی نظر آئی ہیں کہ اس حوالے سے آج تک کوئی مثبت اور مستحکم کام نہیں ہو سکا. البتہ ہوا یہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ جو دوسرا ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کا جو کلچر ہے وہ انفلوئنس کرتا گیا ہمارے اندر. یعنی ہمارا میڈیا، ہماری فلم انڈسٹری آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ڈرامے پھر بھی ہمارے آج تک کافی بہتر کہے جاتے ہیں، لیکن وہ چیز ان میں نظر نہیں آتی جو آپ کی قوم کو ایک مثبت قوم کی طرف لے جا سکے. اس میں بھی آج کل وہی اثر و رسوخ. ذیشان بھائی کا پوائنٹ آ گیا. میں یہ سوال وسیم بھائی آپ کی طرف لے کے چلوں گا کہ جیسے ذیشان بھائی نے کہا کہ ہمارے میڈیا انڈسٹری میں یا کچھ اس قسم کے عناصر آئے جو شاید چاہتے ہی نہیں ہے اس قسم کی چیزیں بنے اور قوم کو، ہماری کلچر ہیریٹیج ہمارا جو ہے، جو ہماری ثقافت ہے وہ قوم تک ٹرانسفر کی جائے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ترکی نے ڈرامہ بنا دیا، پاکستان کیوں اب تک اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کی سیریز، کیا ہمارے پاس وہ ثقافت نہیں ہے، کیا ہمارا کیا کلچر نہیں ہے، کہ ہماری کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی سیریز نہیں بنا پا رہے؟ ہمارے ڈرامے وہ ابھی تک ہم اسی پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں اینٹم نمبر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہم کیوں اپنے کلچر کو چھوڑ کے ان تمام چیزوں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں بالی ووڈ کی کاپی پہ جا رہے ہیں؟ ہم کیوں ہالی ووڈ کی کاپی پہ جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا کلچر نہیں ہے؟ وسیم بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم اپنے نوجوان کو دکھا کے ان کو انسپائر کر سکیں. دیکھیں جی، ترکی میں اور پاکستان میں جو ایک واضح فرق ہے وہ نظریاتی فرق ہے. اب دیکھیں پاکستان جو ہے، پاکستان جب سے بنا اور ابھی تک ہمارا نظریاتی کنسنسس نہیں ہو سکا کہ ہمارا ایک طبقہ ہے جو کہ پاکستان کی اس آئیڈیالوجی کے خلاف بات کرتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا. صحیح، ٹھیک ہے. اور کچھ طبقہ ایسے ہیں جو کہ ابھی تک یہی بحث کر رہے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا قائد اعظم ایک مسلم مائنڈ سیٹ کے تھے کہ وہ اسٹیٹ کو اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ترکی جو ہے ان کو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اس پوائنٹ پر کلیئر ہیں کہ ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے اور ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اب دیکھیں، اب پاکستان میں فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں، ہم اس سیریز کو لے کر چلتے ہیں، ہم کوئی اپنی سیریز بناتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں تو پہلا یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم کون سی قوم ہے، ہمارا اوریجن کیا ہے. یہی تو سوال گاندھی قائد اعظم سے کرتا تھا کہ بھئی ہاؤ کین اے باڈی آف کنورٹس بی اے نیشن، تم تو ایک قوم ہو ہی نہیں. تو قائد اعظم کا جو آرگومنٹ تھا وہ ایک ہی بات پہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری ثقافت جو ہے وہ اسلام کے اوپر بیسڈ ہے، اور اگر اس کو یوز کیا جائے تو
مسلمان ایک علیحدہ سوسائٹی بناتے ہیں جس کا جو کمپوزیشن ہے بالکل ڈفرینٹ ہے، اور صحیح جو ہندوز ہیں وہ ایک علیحدہ سوسائٹی بناتے ہیں۔ صحیح اب ہم اگر ہیروز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس خلجیز ہیں، مغلز ہیں، ہمارے پاس شہاب الدین غوری ہیں، ٹیپو سلطان ہیں، علامہ اقبال ہیں۔ اب ٹیپو سلطان اور علامہ اقبال کو چھوڑ کر پیچھے جتنے کو بھی دیکھا جائے، یا تو وہ عربک ہیں، یا وہ ٹرکش ہیں، یا وہ افغانی ہیں، تو ان کی نیشنلٹی اور ہے۔ تو سب سے لیکن پہلے یہ کنسنسس کیا جائے، ہم چلیں ایک اس منٹ کو ایک منٹ جی بولیے آپ کمپلیٹ کر لیجیے۔ ایک منٹ میں بات کو کمپلیٹ کر لوں، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو سب سے پہلا ہمارا فرق یہ ہے، ہمارا نظریاتی فرق ہے، ہم پہلے ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نیشن کس بیس پر ہیں۔ تو ایک چیز وہ واضح ہے، ہم نیشن اسلامک بیس پر نیشن ہے۔ تو اس کے بعد آپ اسلامک ہسٹری کے کسی بھی ہیرو کو لے لیں اور اس پر آپ ڈرامہ بنائیں، اپنے ریجن کے اندر آپ اپنے پروموٹ کریں میڈیا کے اوپر، پھر آپ اس کو پروپیگیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں، جو یہ لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے اندر ہمیں ایک چیز جو تعصب نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم ابھی تک ایک مانگی ہوئی آئیڈینٹی کے اوپر جی رہے ہیں، اور ابھی ہمارا کوئی اتفاق رائے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اس طرح کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، ابھی دیکھیں آپ ٹویٹر پر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں نا کہ یہ ارطغرل تو ترکی کی سیریز ہے، ہم یہاں کیوں چلائیں، وہ ترکی کا ہیرو ہے، ہمارا تو ہیرو نہیں ہے۔ تو یہ جو کرائسس ہے نا، ان کو حل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ میرے نزدیک ایک بنیادی وجہ ہمارا جو نظریاتی کرائسس ہیں، یہ ایک پہلی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آج تک اس طرح کی سیریز پر کام نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، وسیم بھائی کا پوائنٹ یہ آ گیا۔ چندوی در میں آپ کی طرف یہ سوال لے کے آؤں گا، کیا یہ وجہ ہے کام نہیں کر پا رہے، یا پھر ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے، یا پھر میں آپ سے یہ چیز ایک جاننا یہ چاہوں گا کہ بھلے نظریاتی چیز ہو، لیکن اگر گورنمنٹ کی سطح پہ یہ چیز کی جائے، قوم کی ذہن سازی کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں بنائی جائیں جس سے نوجوان آپ کے موٹیویٹ ہو سکیں، اور وہ اختلاف اگر کچھ اس طرح کی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ شاہکار، جس میں اختلافات کے جوابات بھی دے دی جاتے ہیں، تو آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں حکومت کا کردار ہے؟ اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، جس طرح عمران خان نے باقاعدہ ان کے کہنے پہ یہ ڈرامہ ڈب ہوا اور پھر ٹی وی پہ اب چلنا اسٹارٹ ہوا ہے۔ تو اگر پاکستان کی پیمرا چاہے اور اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ چاہیں تو ہم کچھ اس طرح کے کردار کو سامنے لے کے آ سکتے ہیں، اس پہ ہم ڈرامہ بنا سکتے ہیں۔ اور اختلافات کی جہاں تک بات ہے، وہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کسی بھی بنا دیں، آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں کوئی اختلاف کرے گا ہی وہ۔ اگر ہم جان بھائی آپ سے اس پہ کامنٹ۔ جی، یہ وسیم صاحب نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریس کیا ہے کہ آج تک ہمارے اندر یہی مسئلہ رہا ہے کہ ایک قومیت جو ہے وہ ہے کیا۔ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم پنجابی، سندھی اور پشتو اس طرح کی قومیتوں میں بٹ جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ جب ترکی نے یہ ڈرامہ بنایا جی اور آپ دیکھیں کہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے پاکستان میں اتنا زیادہ فیمس ہو چکا کہ میں خود ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو اس ڈرامے کو شوق سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک اسلام کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے۔ یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کا جو ایک انفلوئنس ہے جو نظر آ رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بے شک وہ ترکی کا ایک کردار تھا، لیکن اس نے اسلام کے جھنڈے کو اوپر کیا اور ایک اسلامی سلطنت قائم کی، اور بعد ازاں وہ ایک خلافت کی شکل اختیار کر گئی جس میں تمام اسلامی ممالک اس میں تقریباً شامل تھے، چند ایک دو کو چھوڑ کر۔ تو اس کردار کو اگر آج پاکستان کے نوجوانوں کو اگر انفلوئنس کر رہا ہے یہ کردار، اس کو متاثر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہمارے ہاں کم سے کم یہ تھوڑا جوش ایمانی یا جذبہ ایمانی ابھی تک زندہ ہے۔ اور اسی طرح اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو ہم میرے خیال میں پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی قوم بنا سکتے ہیں۔ بالکل آج یہ ارطغرل ڈرامہ ایک پٹھان بھی دیکھ رہا ہے، ایک پنجابی بھی دیکھ رہا ہے، ایک سندھی بھی دیکھ رہا ہے، اور اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر اس چیز کو فروغ دیا جائے اور اس کے اوپر مزید ورک آؤٹ کیا جائے گورنمنٹ لیول پر، تو میرے خیال میں ان قومیت کا جو مسئلہ ہے اس کو کم کرنے میں بڑی ہیلپ مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جہان بھائی، آپ کو اس سے پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا اگلے سوال کے لیے وسیم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ مدثر بھائی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، پر ان کے کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہے، انٹرنیٹ کا ایشو ہے کیا ہے، اس وجہ سے آ نہیں پا رہے۔ جیسے سالو ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی لے لوں، ان کا بھی ہم پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس میں شامل کر لیں۔ سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ اس ٹرانسمیشن کو اپنے فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی آڈینس یا آپ کے جو فرینڈس ہو آئے ہیں وہ بھی اس گفتگو کا پارٹ بن سکیں اور اس کے حوالے سے ہم آج جو باتیں کر رہے ہیں اس کو
सुन सकें। आप प्रोग्राम में कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपके कमेंट्स जो हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को अच्छा बनाएंगे। मैं ज़रा वसीम भाई आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि इर्तगल के अंदर जो किरदार दिखाए हैं, ज़रा मैं चाहूँगा आपसे राय लूँ। निशान भाई से भी कहा था तो थोड़ा एक व्यूज आई गेस इनका कनेक्शन दोबारा जो है वो लॉस मुदस्सिर भाई का शायद कनेक्शन आपका बताइए। हेलो जी जी, सवाल आप पूछे, मैं कनेक्शन का इशू हो गया था। जी वसीम भाई, तो मैं ये कह रहा था कि मैं चाहूँगा उस पर आप एक ओवरव्यू दें किरदार के ऊपर, ये क्या किरदार है, इनकी थोड़ा बैकग्राउंड बताएं देखने वालों को, आया ये रियल किरदार भी हैं यानी, इस हवाले से मैं चाहूँगा आप थोड़े अगर कमेंट करें। ठीक है, देखिए जी, अर्तुगरुल के अंदर जो मेन किरदार जो हैं, जो कि 5 सीजन के अंदर चलते हैं, उनमें से सबसे पहले तो अर्तुगरुल गाजी है और उसके 3 दोस्त, जिनमें से एक तुर्गुत जिसको वो नूरगुल का नाम देते हैं, और एक बामसे अपनी जुबान में जिसको बाबर का नाम देते हैं, और एक रोशान थे। ये 3 कैरेक्टर हैं जो कि 3 अर्तुगरुल के दोस्त होते हैं। अब इसके अलावा जो फीमेल कैरेक्टर्स के अंदर आ जाती हैं, एक जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई फीमेल कैरेक्टर में हलीमा सुल्तान, जो कि सल्जूक जो उस वक्त के जो बादशाह थे, क्या नाम था उनका, सुल्तान अलाउद्दीन के बाद उनकी वो भतीजी थी, जो कि बाद में अर्तुगरुल के साथ जिनकी हलीमा सुल्तान से शादी हुई। अब ये और उनकी हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल की जो वालदा थी हाइमा खातून, ये किरदार जो थे ये तकरीबन 4-5 सीजन के अंदर ये मेन किरदार रहे हैं, जिनमें से रोशान की तकरीबन मेरे ख्याल में 4थे सीजन में या 3रे सीजन में, मेरे ख्याल में 4थे सीजन में डेथ हो जाती है रोशान की। तो अब ये जो किरदार बामसे का है और तुर्गुत का है, अब ये किरदार इतने अहम है कि अर्तुगरुल जो है, अब उसके बाद उस्मान की सीरीज जो चल रही है उसके अंदर भी ये दो किरदार जो है, बामसे जो है और तुर्गुत जो है, इन दोनों का किरदार इतना अहम है कि सल्तनत उस्मानिया को बनाने में इनका बहुत किरदार है। और हत्ता कि ये जो तुर्गुत के बारे में हम पढ़ते हैं, ये अर्तुगरुल के साथ भी लड़े, उस्मान के साथ भी लड़े, और उस्मान के जो पहले बेटे खान थे उनके साथ भी ये लड़ते रहे। तकरीबन 100 साल से ज्यादा इनकी जिंदगी पाई है। अब ये मेन किरदार इसमें ये थे। अब एक और चीज मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि जो थोड़ा सा बैकएंड पे किरदार थे, जिनमें से जो अर्तुगरुल के अपने ही खानदान के थे, जिनमें से एक गुंदूज थे, वो क्या कहते हैं, एक उनके भाई थे, उनका नाम था गुर्दो, अब मुझे अब उसका एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, गुलदोगदो, और एक दूसरे जुलजान थे, जो कि हमें उस्मान के अंदर नजर आते हैं पहले सीजन के अंदर, जो उस्मान अर्तुगरुल के बाद उनके जानशीन बनते हैं। और तीसरे उनके भाई जो थे, उनकी गालबन जो कि उस सल्जूक सल्तनत के सिपाही के तौर पर रहे थे, और उनका नाम भी अब मेरे ज़हन से उतर गया, क्योंकि मुझे ये तो मैंने पिछले साल ही सीजन सारा देख लिया था टोटल, भूल गया थोड़ा। संगोर्तकीन, बिल्कुल संगोर्तकीन नाम था। ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया। मैं निशान में की तरफ जाऊंगा। एक कमेंट है इसके अंदर, मैं चाहूंगा इस पे पहले आप जवाब देने, फिर मैं वसीम भाई इसका जवाब देता हूँ। अलीवा जाहिद है पूछ रही है, व्हाई सऊदी अरब बैंड इर्तगल। अच्छा, चलिए दे दें, आप जवाब दें। जी, मुझसे पूछा निशान भाई से? अरे निशान भाई वाले पूछो, फिर आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, सॉरी। सऊदी अरब ने जो इस ड्रामे को बैन किया है, तो उसकी कई एक वजूहात हैं। अब इसमें को थोड़ा सा, चूँकि हमारा शो डिस्प्यूटेड ना हो जाए, तो वरना एक वजह तो ये भी है कि ज़ाहिर एक फ़िरके का जो एक फ़र्क आ जाता है। सऊदी अरब में एक कोई और फ़िरका जो है वो चल रहा है, और इस ड्रामे में जो है किसी और फ़िरके के हवाले से कुछ बातें दिखाई गई हैं। तो एक तो ये इशू है, ज़ाहिर है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई और फ़िरका जो है वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करे मीडिया के थ्रू हमारे अंदर। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम ममालिक को अगर आप मौजूदा दौर में देखें, तो वैसे ही जो है ये बहुत सारे इशूज़ पर जो है बिल्कुल अलग थलग हैं। कहीं पर मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है, तो कई ऐसे ताकतवर ममालिक हैं जो अपनी आवाज़ के ज़रिए उस जुल्म को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें आगे नहीं बढ़ते। तो ये जो इख्तिलाफ़ात, बहुत से ऐसे मौक़े होते हैं, सऊदी अरब हम देखते हैं बिल्कुल खामोशी इसकी जानिब से अख्तियार की जाती है। मुस्लिम एग्जैक्टली वो कुछ नहीं कह रहे होते, और इस किस्म की अगर हम देखते हैं कुछ चीज़ें आएँ, कोई अच्छी चीज़ है जिससे कहीं ना कहीं मुसलमानों की यूथ में जज्बा जिहाद उभर रहा है, तो उसको वो बैन कर देते हैं। मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं आई कि सऊदी अरब का हमेशा एक नेगेटिव किरदार रहा है, हालांकि होना ही चाहिए था कि आप उम्मत मुस्लिमा की सरबराही करते। तो आप क्या समझते हैं, इसका क्या रीज़न है?
یہ بادی نظر میں تو یہ نظر آتا ہے، اور کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جیسے ولی سلمان، شاید سلمان ہے، ان کا ایک بیان کچھ عرصہ پہلے آیا تھا اور اس سے پہلے بھی، تو میرے خیال میں شاید وہاں پر بھی کچھ جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں یا غیر ملکی ایجنڈا ہے شاید وہاں پہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ بین کر رہے ہیں. میرا اپنا نظریہ ہے. کچھ ایسے حقائق ہیں مطلب یہ کہ جو میڈیا پر باقاعدہ آئے ہیں جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میں ذرا وسیم بھائی آپ کی طرف چاہوں گا، یہ جو کامنٹ آئے آپ ذرا اس پہ کچھ جواب دیں. جی یہ ویسے میں اس طرح کا سوال جو ہے سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا سوال آئے، کیونکہ یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور اس کو تھوڑا سا تاریخی تناظر میں سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں جی، جو حضرات جو ورلڈ وار 1 ہے اس کی تاریخ جانتے ہیں اگر، اور اس سے پہلے 17ویں 18ویں صدی کے اندر جو کہ ایک، اب یہ فرقے والا پوائنٹ آ جائے گا جو کہ میں اس طرف جاتا نہیں، عبد الوہاب کی جو تاریخ جانتے ہیں تو اس سے اٹیچ آل سعود کی تاریخ جانتے ہیں تو ان کو ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا بین کرنا بنتا ہے. اب دیکھیں، جب ترکی فرسٹ ورلڈ وار میں جا رہا تھا تو برطانیہ کے جو قبضہ 1876 میں ہی مصر پر ہو چکا تھا. اب مصر کے تھرو جو سینائی پیننسلا ہے یہاں پر برطانیہ نے اپنی پوری آرمی اکٹھی کر رکھی تھی، اور برطانیہ نے 3 طریقوں سے اٹیک کیا تھا سلطنت عثمانیہ پر، اور وہ انٹر نہیں ہو سکے تھے. تو اس کے بعد اب ایک مووی ہے جو کہ اسی پوائنٹ پر میں ریکمینڈ کروں گا، لارنس آف اریبیا. انہوں نے سر لارنس کو بھیجا اور وہ جو مکہ کا گورنر تھا شریف و مکہ، پورے عرب کو انہوں نے بغاوت پر اکسایا، اور وہ بغاوت انہوں نے وہاں سے کھڑی کی اور ترک گورنمنٹ کی طرف لے کر گئے، کیونکہ 3 دفعہ اٹیک کرنے کے باوجود بھی ترکوں کی سلطنت میں وہ داخل نہیں ہو سکے. انہوں نے حجاز مقدس کے جو گورنر تھے ان کو ملا کر اپنے ساتھ، اور انہوں نے ترکوں پر حملہ کیا. اب یہ ایک وجہ ہے تاریخی تناظر میں، کیونکہ ترکی آج تک آل سعود کو صحیح نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ آل سعود نے حرم کعبہ کے اندر ترکوں کو قتل کیا تھا، ترکوں کو شہید کیا ہوا ہے. اور وہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد بھی ترکی کو آفر کی گئی تھی کہ آپ جو ہے مکہ و مدینہ کا علاقہ لے لیں، لیکن اب اس کے بعد جو پولیٹکس چلی تھی آل سعود اور جو شریف مکہ کے دوران، شریف مکہ کی فیملی کو فلسطین، جارڈن اور شام کے علاقے دیے گئے تھے جو کہ فرانس اور برطانیہ نے ڈیوائیڈ کیے تھے. اور یہ جو علاقہ تھا، یہ علاقہ انہوں نے شریف مکہ کو اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ وہ سافٹ ہارٹڈ تھا. انہوں نے آل سعود کی جو فیملی کو دیا تھا جو کہ اتنے سنگ دل تھے کہ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بالکل بے رحم لوگ ہیں. انہوں نے ترکوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی تھیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس پلیٹ فارم پر. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ آل سعود کی اور ترکوں کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ اس تاریخ سے چلتی آ رہی ہے. اس کے اوپر میں ایک علامہ اقبال کا شعر کوٹ کر کے آپ کو سمجھا دوں گا کہ علامہ جو اس دور کی حساسیت کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس مصطفیٰ کو، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت پوش. تو یہ انہوں نے اسی بیس پر کہا تھا کہ جو ہاشمی ہیں وہ نبی کی نبوت کو اور اسلام کی حقانیت کو انگریزوں کے ہاتھ میں بیچ رہے ہیں، اور بیچارے ترک انہی کے ہاتھ سے شہید ہو رہے ہیں جو کہ خلافت کو بچانے کے لیے چل رہے ہیں. تو ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، ان کی یہ پرانی دشمنی ہے، ان کو بھی تناظر میں رکھا جائے. تو جب بھی یہ مسئلہ آئے گا تو اس کے بعد پھر یہ شیعہ سنی وہابی یہ جو مسائل ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں. یہ ذیشان بھائی کا پوائنٹ یہ بھی ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ایک محمد اتحاد بھائی چاہوں جو ہمارے پاس کامنٹس آ رہے ہیں اس کو شامل کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ the historical accounts mentioning Irtugrul only amount to 7 pages of sources. تو 7 پیجز تک ہمیں اسپیچ ہمیں اگر ارطغرل اور دیکھیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا. Is it true؟ جی میں پہلے جاؤں گا وسیم بھائی، آپ ذرا اس پہ کچھ. جی اس کے اوپر آج ویسے میں جب اس کو تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ چیز حقانیت میں ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تاریخی تناظر میں جو ارطغرل کی ہمیں ہسٹری ملتی ہے جو کہ 3-4 ہی کتابیں ان کے ریفرنس سے ملتی ہیں، ان کو جمع کر لیں تو تقریباً 7 پیجز ہی بنتے ہیں. یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سوال اس تناظر میں پوچھا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر 5 سیزن کیسے بن گیا؟ تو دیکھیں جی، آرٹ اور لٹریچر کے اندر کہتے ہیں کہ کسی قوم سے اگر اس کے تخیل چھین لیا جائے، اس سے آرٹ چھین لیا جائے تو وہ قوم ویسے مر جاتی ہے. آپ اس کو اس تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس کو یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ 7 پیجز کی وہ ہسٹری ہے، تو آپ اس کو دیکھیں اس رائٹر کا کیا کمال ہے جس نے 7 پیجز کو 5 سیزن میں بنا دیا. تو یہ اس کا تخیل ہے، یہ ایک فکشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ فکشنل کیریکٹر ہے. جی میں آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ذیشان بھائی سے آؤں گا اس پہ ذرا آپ کچھ. جی اس پر تو میں ایک شعر عرض کروں گا
کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. تو اگر اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے تو میں نے شروع میں جیسے عرض کیا تھا کہ ایک طرف کمزور ہوتی ہوئی سلجوق سلطنت ایک طرح سے دشمن بن چکی تھی ارطغرل کے قبیلے کی، ایک طرف منگولوں کا حملہ اپنے زوروں پر تھا جنہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی اور ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا، اور ایک طرف جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک تھا اور ان کا اپنا ایک جاسوسی نظام بھی بہت زبردست تھا. تو ان تین اطراف سے اگر یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ گھیرا ہوا ہو اور یوں سمجھیں کہ 50-60 سالوں کے اندر جو ہے وہ قبیلہ ایک سلطنت کی شکل اختیار کر لے تو ضرور کچھ تو ہوا ہے وہاں پر. ایسا تو نہیں ہے کہ 7 پیجز اگر لکھے گئے ہیں تو یہ تو اس وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت لکھنے والے اس دور میں اس علاقے میں نہیں ہوں گے یا جن کی نظر ان تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن کچھ تو ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ جتنے بھی ابھی وسیم صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ایک تخیل رائٹر کا اپنا ہے بالکل، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے روایات جو ہیں جو زبان در زبان چلتی چلی آ رہی ہے، وہ قصے کہانیاں اس دور کی جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوئی ہیں، وہ روایات نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. جیسے عربوں کی جتنی ہسٹری آپ دیکھیں تو وہ روایات پر مشتمل تھی. تو اس طرح سے یہ روایات ہیں جو آگے تک پہنچی ہیں، اور پھر رائٹر کا ایک کمال ہے کہ اس نے جو ہے ان روایات اور ان 7 پیجز کو ملا جلا کر ایک ایسا خاکہ ترتیب دیا ہے کہ جس سے پوری اس وقت کا جو سینیریو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک تو پوائنٹ آ گیا ہے. میں ذرا وسیم بھائی کی طرف چلوں گا. اچھا وسیم بھائی ایک چیز یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ کمی میں نے خود اس سیریل میں غازی کو دیکھا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک جذبہ جہاد، جذبہ ایمانی اور اس طرح کی کافی مطلب آپ یہ ڈرامہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. میں نے جو ایک چیز نوٹس کری اگر آپ اس میں دیکھیں، لیکن کچھ لوگ ایک رائے یہ بھی پائی جا رہی ہے، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کچھ تنقید کرنے والے، اگین کہ ہر چیز کے تنقید اور وہ کرنے والے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، جہاں ایک بہت بڑی تعداد اس کی حمایت میں، وہاں کچھ عناصر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے جتنے بھی کردار ہیں اگر آپ ان کی ریئل لائف دیکھیں، ان کے ریئل لائف میں آپ ان کی لائف اسٹائل دیکھیں، وہ جو اسلامی تعلیمات سے بالکل دور رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا آپ کو انفلوئنس کر سکیں گے؟ ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیا دیکھنا اور کیا کرنا، اس پہ ذرا چاہوں گا آپ کچھ کامنٹ کریں وسیم بھائی. یہ خود میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. کل میں نے ایک واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا میرے ایک دوست نے، تو جس پہ ارطغرل کے ساتھ اس کی ایک کوٹیشن لکھی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے ارطغرل کی اصل لائف کی جو کیریکٹر ہے تصویریں بھیج دی اس نے. تو انہوں نے یہی پوائنٹ تھا کہ آپ جس کے ساتھ یہ کوٹیشن منسوب کر رہے ہیں تو ان کو یہ دیکھیں. تو ان سب کو ایک میں یہ جواب یہ دینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم موویز کی بات کرتے ہیں، جب ہم ڈرامہ کی بات کرتے ہیں، تو موویز اور ڈرامہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، جو کہ اگر اس کی ہسٹری میں اگر آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک ہی فکشن ہوتی تھی. یہ شروع میں ایک جو کانسیپٹ ہوتا تھا کہ یہ ایک ریئل نہیں ہے، یہ ایک فکشن ہے، یہ اس کی ایک کاپی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو کردار ہیں جو اکثر موویز ہم آپ کو نظر آ رہے تھے، اس میں جو کردار ہیں وہ حقانی اصل نہیں ہے، یہ ان کا ایک رول ادا کر رہے ہیں، ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک تو ہر مووی کی شروع میں یہ چیز بات بتائی جاتی ہے. دوسرا وہ ایکٹر ہیں، ان کی اپنی ایک ریئل لائف ہے، ان کی ایک پرسنل لائف ہے، جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ایک ڈرامے میں کام کیا تو وہ ایسے ہی بن جائے کہ جیسے انہوں نے کردار ادا کیا انہوں نے کل کو کوئی اور کردار ادا کریں گے. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کل فار ایگزامپل وہ کسی عیسائی کا کردار ادا کرتے ہیں تو کیا وہ عیسائی بن جائیں گے؟ تو اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ان کا ایک کیریکٹر ہے، ان کا ایک شعبہ ہے. آپ ہماری قوم کے اندر ایک چیز جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں بڑھتی جا رہی ہے. ہم ہر چیز کے اندر ایک اس کا نیگیٹو پہلو کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی چیز اس کی ایک اچھی چیز سکھا رہی ہے، ہمیں ایک ہسٹری کے اندر سکھا رہی ہے. اور ایک چیز میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں، جو اس سیزن کے اندر آپ کہہ رہے تھے جو ایک جذبہ ایمانی کا آپ نے سیکھا ہے، اور ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے کہ کس طرح صوفیہ کا ایکٹیو کردار رہا ہے مسلمانوں کی سلطنت کو بنانے میں. اور ہمارے ریجن میں خاص طور پر تصوف کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ تو اس خطے کی جگہ ہے، اس خطے کی پیداوار ہے، اس کا اس خطے کے علاوہ کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سیزن کے تھرو اتنی احیا اسلام کی بیدار ہوئی ہیں. اور
मैं पिछले दिनों अपने दोस्त से ये डिस्कस कर रहा था कि मैंने जितने हॉलीवुड के सीजन देखे हैं, पाकिस्तानी देखे हैं, उनके देखने के बाद ना एक राय कायम होती है कि यार ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा इसके हाइप दी हुई है और ये अंडररेटेड है। लेकिन अर्तुगरुल के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि ये 100% हक्कानियत पर है। इसके अंदर जो मराहिल दिखाए गए, इंसान असल में ऐसे मराहिल से गुजर कर ही ऐसी स्टेज पर जाता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो सीखने के लिहाज से ये बहुत आला है। अगर आप वो तनकीद करते हैं तो उसको उसके कई तनाजुर में अपनी बात चली जाएगी। ठीक है, अब मैं निशान भाई आपकी तरफ आऊंगा कि मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारी कौम में ये एलिमेंट क्यों इतना बढ़ता चला गया। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी मूवीज बन जाए जिनसे हमारी कल्चर में कोई लेना देना नहीं है, जो यूं कहते बेहयाई को प्रमोट कर रही हैं, जो दीगर इस तरह की चीजें कर रही हैं, उसको हम बड़े मजे से देख रहे होते हैं, उसमें हम कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं आते। जरा कोई चीज हमारी इस्लाम से ताल्लुक आ जाए जहाँ इन तमाम चीजों से जो है वो तो फौरन हम देखते हैं जनाब नेगेटिव कमेंट की क्यों सर, इस तरह की चीजें क्यों हमारे सामने ये स्क्रिप्ट जारी है। हाँ जी, देखें ये तो है कि शैतान तो साथ लगा हुआ है और मुस्तकिल वो ये कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से जो है वो इस्लाम का फैलाव जो है वो रोका जाए। अच्छा, वसीम भाई ने जो अभी कमेंट किया उनसे सवाल, उस पर मैं एक थोड़ा सा उस बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं कि अभी आप देखिए कोरोना की का जो एक वबा जो चल निकली है, उस पर एक पोस्ट आई थी मेरे पास, उसमें कई पॉइंट्स थे जो जिसको खुलासा किया हुआ था इस कोरोना के वबा के हवाले से। उसमें यह था कि फिल्मों के जो किरदार हीरोज होते हैं वो सिर्फ फिल्मों के हीरो होते हैं, हकीकी ज़िंदगी में हीरो नहीं होते। और हम ये भी देखें कि कभी भी कोई इस तरह का इशू आता है, कोई डिज़ास्टर आता है, कुछ भी आता है, तो हमारे जितने हीरोज़ हैं जिनको हम फिल्मों में बड़ी शौक से देखते हैं, उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हकीकी ज़िंदगी में वो हीरोइक कैरेक्टर जो है वो प्ले नहीं कर पाते। लेकिन वहाँ पर हम ये सवाल नहीं करते कि जी रियल लाइफ में वो क्या है और फिल्मों में क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर वो इनका एक इस्लामिक ड्रामा है तो उनकी हम पर्सनल लाइफ में जाकर हम ये सवाल करते हैं कि जी पर्सनल लाइफ उनकी ये है। और तो बात वही है कि वो एक किरदार है, वो एक किरदार, आप ये देखें कि उसने कितनी कमाल अदाकारी से जो है वो उस किरदार को अदा किया है और अपने किरदार से जो उसने इंसाफ किया है। तो सिर्फ इसको इसी तराजू में देखना चाहिए। और बाकी दूसरी बात, जी 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 आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करें। ठीक, और कंटिन्यू करूँगा। जी जी ठीक, तो दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ आप ये देखिए इस किरदार से काफ़ी नौजवान, जो मैं बजाते खुद में इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुतासिर हुए इस ड्रामे से। इसका मतलब ये है कि हम अभी तक अपनी नौजवानों में वो जो इस्लाम की शम्मा है वो हम रोशन होती हुई देखते हैं। यानी कि उनमें भले वो एक वक्त या मीडिया के इन्फ्लुएंस से वो चीज़ जो थोड़ी सी दब गई थी, लेकिन अंदर जो एक चिंगारी जो अभी भी भड़क रही है, और अगर ज़रा सी इसको आग दिखाई जाए तो इंशाल्लाह ये जो है ज़रूर शोला बनकर भड़केगी है। तो इस तरह के ड्रामे वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके लिए सोशल मीडिया और मीडिया को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पर जो है ये काम होना चाहिए। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं मुदस्सिर भाई का फाइनली कनेक्शन जो है दोबारा आ गया है, कुछ टेक्निकल इशू से इसकी वजह से उनके कनेक्शन नहीं आ पाता। मुदस्सिर भाई आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? तो ये बता दें ज़रा, आपका माइक ऑफ है मुदस्सिर भाई, माइक ऑफ है। जी आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी आल्सो? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुदस्सिर भाई अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इंटरनल ड्रामा आपने देखा होगा, किस किस्म का पाया, क्या चीज़ या मुतासिर था भी या नहीं था, जरा आप क्या राय? जी, इसमें दो तीन मेजर चीजें हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो वसीम साहब ने गुफ्तगू की और जो ज़िशान भाई ने गुफ्तगू की उसमें बहुत सारी उन्होंने चीज़ें कवर कर ली हैं। तो बाकी जहाँ तक बात है कि इसमें यहाँ पर इसके ड्रामे के देखने में मुखालफत क्यों, और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग जो है वो ड्रामे को सस्पिशियस नज़र से देख रहे हैं, और जिस तरह मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की मदारिस की तरफ से, मुफ्तियान की तरफ से फतावे आए हैं, जिस तरह सऊदीया में इसको बैन किया गया और उसके साथ साथ इजिप्ट में इसको बैन किया गया है, पाकिस्तान में भी कुछ फतवे हैं। तो इसके पीछे एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। क्योंकि बुनियादी तौर पर जब हम तुर्की की बात करते हैं, और क्योंकि ये टर्किश ओरिजिन रखते हुए अर्तुगरुल गाजी के जो हीरो बनाए गए हैं इसमें,
اور یہ بنیادی طور پر ٹرکش ہسٹری ہے، تو یہ جد اعلیٰ تھے، تو اس کے پیچھے بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ مخصوص ممالک کے جو فالوورز ہیں، کیونکہ یہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور جہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پر اس متعلقہ ممالک جن کا ٹرکی کے ساتھ کانفلکٹ ہے، ان ممالک کے جو حامی لوگ ہیں، چاہے وہ سعودیہ کے حامی ہوں، چاہے وہ ایجپٹ کے حامی ہوں، یا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر منارکی ہے، بادشاہت ہے، وہاں پر جو لوگ ہوں وہ بنیادی طور پر اس ڈرامے کے حامی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سعودیہ کے حامی ہیں یا اس قسم کی دوسری منارکیز کے حامی ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس میں اس ڈرامے کا جو سب سے پہلا کردار آیا وہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے میرا سلطان اور اس قسم کے مختلف ٹرکش ڈراموں کی صورت میں جو ترکوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور ترکوں کی ایک متشدد اور ایک ایسی تصویر دکھائی گئی جو قابل اعتراض تھی، تو اس ڈرامے نے آ کر اس کو سب سے پہلے ختم کیا۔ اور مزید اگر ہم دیکھیں تو اس ڈرامے کی وجہ سے بہت سارے متھ ٹوٹے، ہم دیکھتے ہیں وہ سوشل اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل متھس تھے، جس میں سب سے اہم بات جو ہمیں اس ڈرامے میں بیک بون کے طور پر نظر آتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو پہلے 5 سیزن میں ارطغرل غازی کی 3 دفعہ ظاہری طور پر وہ سچویشن آتی ہے کہ آن دی ورج آف ڈیتھ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے ابن العربی پہنچتے ہیں جو ان کے مرشد تھے اسپرچول مینٹر کے طور پر، اور وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی متھ جو سب سے بڑی تھی انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ میں، کچھ حلقے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تصوف ہے وہ یہاں کی ایک نیٹو ایجاد ہے، اس کا جو ہے آؤٹر ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں کے جو صوفی ہیں بالخصوص ان کے حوالے سے یہاں کی جو کچھ سو کالڈ سیلف پروکلیمڈ انٹلیکچوئلز ہیں، کچھ ایسے کم پڑھے لکھے علماء ہیں جن کا باہر کا ایکسپوجر نہیں ہے، ان کے تھرو یہ جو ایجنڈا تھا اس کو پروموٹ کیا گیا کہ تصوف جو ہے وہ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کا فینومینا ہے، اس سے باہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وائس دوبارہ آئی گیس آئی کی وائس نہیں آ پا رہی ہے۔ خیر ذیشان بھائی کی طرف میں آؤں گا۔ ذیشان مجھے ایک بات ہی بتائیے گا، آٹومن امپائر ڈکلائن کی وجہ کیا؟ مجھے ایک کامنٹ آیا ہوا ہے، میں چاہوں گا اس پہ آپ جواب دیں۔ ذیشان بھائی آپ سے چاہوں گا کہ پہلے آپ دیں پھر وسیم بھائی کی طرف سے۔ آٹومن امپائر کے بہت عروج ممالک کی حکومت، کیا وجہ بنی تھی ڈکلائننگ کی طرف آنا شروع ہو گئی؟ بالکل، یہ آٹومن امپائر کی جو ڈکلائن کی جو ریزن ہے وہ آج کے دور میں ہمیں اس کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً 16ویں صدی تک تو یہ بالکل اپنی پیک پر پہنچی ہوئی تھی۔ 1453 میں سلمان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، پھر اس کے بعد سلیمان علی شان کا ایک دور آیا، 3 بر اعظموں پر عثمانی خلافت جو ہے وہ حکومت کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ پورا جو سمجھے کہ سمندروں پر جو ہے وہ عثمانیوں کی حکومت تھی، سپر پاور اس وقت کے دور کی تھی۔ لیکن اس کے بعد ڈکلائن کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بایزید دوم جو ایک خلیفہ گزرا تھا، اس کے دور میں یورپ میں چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا تھا، یعنی کہ پریس جو ہے وہ ایجاد ہو گیا تھا، جب دھڑا دھڑ کتابیں چھاپی جا رہی تھیں اور علم جو ہے پھیل رہا تھا، لیکن بایزید دوم نے یہ کہہ کر کہ یہ خلاف اسلام ہے، اس پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد آنے والے کسی خلیفہ نے یہ زحمت نہیں کی کہ وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس پابندی کو ختم کر سکے۔ تو یوں ایک جو علم کا جو سمندر جو یورپ میں بہنا شروع ہو گیا تھا تھرو پریس، وہ علم اس طرح سے عثمانی خلافت میں وہ نہیں پھیل سکا۔ عثمانی علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے، اور آخری 200 سال میں عثمانیوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کوئی چیز ایسی ایجاد نہیں کی، کوئی بڑا سائنٹسٹ ان کے اندر نہیں گزرا۔ تو اس کی وجہ سے جب یہ آپ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت کہتے ہیں کہ عثمانیوں کے پاس کوئی جنگی جہاز اپنا نہیں، یا اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اپنا کوئی جنگی جہاز بنا سکے، اپنا کوئی ٹینک بنا سکے، اپنی کاریں بنا سکے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو یورپین کنٹریز تھے
جرمنی ہے, برطانیہ, امریکہ ہے, یہ ٹیکنالوجیکلی جو ہے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے تھے. تو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ عثمانی پیچھے رہ گئے, علم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. آج ہم بھی اگر دنیا میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں علم کے میدان میں ضرور آگے بڑھنا پڑے گا, تاکہ ہم دیگر جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. وسیم بھائی میں چاہوں گا اس پر آپ کامنٹ اگر جی ذیشان بھائی نے بہت اہم ان کا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا میں اس پوائنٹ کو ریز کروں, یہ بالکل ایک پوائنٹ تھا. اچھا ایک اور اس کا بیک گراؤنڈ پہ جو پوائنٹ تھا جو کہ تقریباً تمام تاریخ دان اس بات کو نوٹ کرتے ہیں, اس بات کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ عثمانی خلافت جو تھی وہ یورپ میں کسی کو پسند نہیں تھی, اور حتیٰ کہ جو آخری عثمانی خلیفہ تھا اس کو یہ کہتے تھے کہ یورپ کا وہ سک مین ہے, کہ اس نے پورے یورپ کو ایک تباہی کی حالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو جو آخری جو 19ویں صدی کا جو اینڈ تھا, آخر جو تھا, اب دیکھتے ہیں ہم جو سلطان عبدالحمید سے پیچھے جو خلفاء تھے اس دور کے اندر کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تھی جمہوریت کی, جو کہ ینگ ٹرکس جو تھے, جو کہ لنڈن اور امریکن خصوصاً وہ یورپ اور لنڈن کی یونیورسٹیز سے پڑھ کر آئے تھے, اور انہی کی جو ماڈرنزم جو تھی لے کر آئے تھے جس کو حریت کا نام دیتے تھے. تو یہ ایک وجہ تھی جو کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اب دور گزر چکا ہے, دور پرانا ہونا چاہیے, خلافت کا دور نہیں رہا, اب ہمیں جمہوریت کی طرف آنا چاہیے, ہمیں جمہوری حقوق دینے چاہیے. وہ اپنی جگہ بجا تھے, لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ ساری جو سازشیں آ رہی تھی, یہ ساری آئیڈیولوجیکل جو چینج آ رہی تھی خلافت کے اندر, وہ ساری ویسٹ کی فیڈڈ تھی. تو اس لیے جو ینگ ٹرکس تھے ان کو اپنے ہی گھر کے اندر سے مخالفت شروع ہو رہی تھی خلفاء کو, اور جو سلطان عبدالحمید سے پیچھے جو خلیفہ تھے ان کو ان کے گھر کے اندر گھس کر شہید کر دیا گیا تھا, اور کسی کو خبر تک نہیں کہ اس خلیفہ کو شہید کس نے کیا. جب یہاں تک ایک اندرونی طور پر جو ان کا جو نظریاتی یا پھر ان کی جس بنیاد پر خلافت کھڑی تھی اس کی عمارت ہی گر رہی تھی, تو یہ خلافت کب تک چل رہی تھی؟ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ نظریاتی طور پر بھی ان کی جو ینگ جنریشن تھی وہ تباہ ہو چکی تھی. اور اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست قائم رہے تو ہمارے یوتھ کو ہمیں نظریاتی طور پر مضبوط کرنا پڑے, تاکہ ان کے نظریات کو کوئی نہ توڑ سکے. کہ ہمیں اپنی یوتھ کو نظریاتی طور پہ پختہ کرنا پڑے گا, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ففتھ جنریشن اور اس طرح کی چیزیں آ گئی, ہماری یوتھ کے اندر خیالات اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ صلاحیت کی جا رہی ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا کہ بہت ضروری ہے کہ جب تک ہماری یوتھ جو ہے وہ ان کے عقائد اس طرح کی چیزیں جو ہے نظریات نہیں ہوں گے, ہمیں بھی یہ ساری فیس کرنا پڑیں گے. بہرحال بس میں لاسٹ کوشچن شو کو سائن آف طرف لے کے آ رہے ہیں. پہلے ذیشان بھائی سے پھر وسیم بھائی کی طرف آؤں گا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اس کے بعد کمال اتاترک تھے, جنہیں کہا جاتا ہے کہ جدید ترک کا بانی جو کہا جاتا ہے وہ آئے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آگے ترکی کی جو یوں کہہ لیں کلچرل ویلیوز تھیں یا اس طرح کی چیزیں ان کو بالکل ختم کر دیا, تو ترکی کو بالکل ایک الگ ماڈرنزم کی طرف لے گئے تھے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ کامنٹ کریں, اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں, انہوں نے صحیح کیا تھا یا وہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سازش کیا گیا تھا؟ پہلے بھائی آپ بالکل, یہ ابھی جو وسیم بھائی نے ینگ ٹرکس کا حوالہ دیا ہے تو مصطفیٰ کمال اتاتورک بھی انہی میں سے تھا, اور یہ وہ اس وقت کی وہ جنریشن تھی جو ماڈرنزم کی حامی تھی اور جو قطعی یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو فرسودہ نظام ہے وہ اب باقی رہے, اور وہ یورپین انداز میں اپنی لائف اسٹائل جو ہے وہ جینا چاہتی تھی وہ. تو اس لیے جو مصطفیٰ کمال اتاتورک نے گیلیپولی کے مقام پر برطانیہ کو شکست دی اور اس کے بعد وہ ترک قوم کا ہیرو بن گیا. پھر بعد میں خلافت کو ختم کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ حکومت ملی, تو اس وقت ظاہر ہے کیونکہ وہ اس قوم کا ہیرو بن چکا تھا, اور اس وقت یہ چیز بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا اس چیز کا کیا گیا کہ کمال اتاتورک نے جو ہے خلافت تو ختم کر دی لیکن ترک قوم کو جو ہے وہ بچا لیا ہے. یعنی اتنا بڑا ایک ٹکڑا جو ہے ہونے کے بعد کم سے کم اس نے ترکی جو ہے اس کو اس نے سیو کر لیا. تو یہ اس کا ایک احسان کے طور پہ اس کو سمجھا جاتا تھا. ینگ ترکس اس کے حامی تھے, اور یورپین جو سازشیں ہیں وہ اپنا کام بدستور کر رہی تھی. تو اس لیے اس وقت جو معاہدہ ہوا وہ بھی بڑا اہم ہے. اس کو اگر دیکھا جائے ٹریٹی آف لوزین جو ہے اس میں یہاں تک کہ یہ کہا گیا جو 1923 میں خلافت کے خاتمے پر تھا کہ بھائی ترکی جو ہے وہ خلافت کو ختم کرے گا, آئندہ 100 سال تک کے لیے اپنے ملک سے کوئی پیٹرول وغیرہ نہیں نکال سکتا, اور
अपनी कोई चीज़ नहीं बना सकता। इस तरह से उस मुआहदे में काफ़ी अहम चीज़ें थी जिसमें तुर्की को बहुत बाउंड कर दिया था 100 साल के लिए। तो इस ड्रामे को इस तनाज़ुर में भी देखा जा रहा है कि अभी अब 2023 आ रहा है और 100 साला मुआहदा ख़त्म होने को है। अब उसके बाद टर्की जो है वो अपने नौजवानों की ज़हन साज़ी के लिए ड्रामे बना रहा है ताकि वो नौजवान अब उस अंदाज़ में तैयार हों जिस अंदाज़ में वो चाहते हैं, जिस अंदाज़ में उनके आबा व अजदाद ने काम किया है। तो मेरे ख़्याल में ये जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था, ये यंग तुर्क्स का हिस्सा था और ये वही ज़हन रखता था कि यूरोपियन कल्चर को जो अपनाया जाए, और चूँकि वो कौम उसकी एहसानमंद थी तो आते ही उसने ये काम किया कि वो इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करना शुरू किया और पूरा एक यूरोपियन कल्चर उसने वहाँ पर राइज कर दिया। और मैं चाहूँगा कि वो ज़रा कमेंट करें, बस भाई से कुछ एक कमेंट कर लें और उसके बाद एक लाइनर मैं चाहूँगा सभी आप आंसर दे दें। मोहम्मद कमेंट आया हु वर वाइट बियर्ड्स, यार तो वाइट बियर्ड्स के हवाले से भी इस सीरीज में एक वो है, उस पर आप थोड़ा सा बता दें लाइनर में, और जो मेरा सवाल था दिशान भाई उससे भी आप कमेंट करें। ये वाइट बियर्ड्स के बारे में आप बात कर रहे हैं? अच्छा, ये वाइट बियर्ड जो थे, इसका जो तारीखी जो अगर पीछे तक ले जाते हैं तो ये जो तुर्कों ने मुसलमान भी कबूल नहीं किया था, तब इनका एक बुजुर्ग था जिसको ये खिताब दिया गया था, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, उसको इसकी जहानत की वजह से खिताब दिया गया था। तो उसके बाद ये हुआ कि उनकी ये तारीख चल गई, तो इनके अंदर ये आप ये समझ लें, आज जैसे पाकिस्तान की ISI है, तुर्क कौम की ये वाइट बियर्ड जो थे ये ISI के तौर पर थे। ये इंटेलिजेंसिया था तुर्क कौम का, जो कि हर दौर के अंदर जिनका कोई काम भी नहीं था, जो खुफिया तौर पर काम करते थे और जिनका काम तुर्कों को मुतहद रखना था और तुर्कों को एक इस्लाम कबूल करने से पहले भी उनका यही तरीक था कि तुर्कों को मुतहद रखा जाए और तुर्कों का इत्तेहाद कायम रखा जाए। इस्लाम कबूल करने के बाद जो इनके अंदर ये था कि इस तुर्कों को मुतहद रखने के साथ साथ इस्लामी रवायात को कायम रखते हुए तुर्कों को उनकी रास्ते पर चलाया जाए, जो एक हकीकत के रास्ते पर चलाया जाए। तो आगे हम देखते हैं सल्जूक सल्तनत के दौर के अंदर जो वाइट बियर्ड का किरदार है वो भी हमें नजर आता है, सल्जूक जो डायनेस्टी थी। और ये अर्तुगरुल को अगर सल्जूक डायनेस्टी की एक्सटेंशन कहा जाए तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी, इसके पीछे ये इनका इंटेलिजेंसिया था बेसिकली, जो एक स्पाई के तौर पर काम करते थे। ठीक है असीम भाई, आपका ये सवाल आ गया है। कमाल अतातुर्क के हवाले से कुछ अगर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा, तकरीबन सब कुछ जिशान भाई ने बता दिया है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो था वो इन्हीं यंग टर्क्स के अंदर ही उनका एक कारिंदा के तौर पर माना जाता था, और इनके अंदर जो इन्फ्लुएंस आया था वो सारा टोटली एक वेस्ट की एजुकेशन से आया था। एजुकेशन के अंदर बुराई नहीं थी, बुराई जो थी वो इन नज़रियात के अंदर थी जो कि वहाँ पर उनको पढ़ाए जाते थे। अब मैं एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट तराजुर में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना, ये मैं इनको बहुत मासूम समझता हूँ इस हवाले से कि जब अंदलुसिया के अंदर मुसलमानों की बड़ी हुकूमत थी तो वेस्ट वाले जर्मनी और ये जो लोग थे ये मुसलमानों के अरबी लिबास पहन कर जाते थे, बड़ा प्राउड फील करते थे कि हम अरब का लिबास पहनते हैं, क्योंकि अरब जो थे उस वक्त बड़ी हाई स्टीम मानी जाती थी, एक क्लास मानी जाती थी। तो वही तुर्की के साथ हुआ, जब उनका अपना कुछ नहीं रहा, टेक्नोलॉजी के ऊपर पीछे चले गए, नजरियात के ऊपर इस्लाम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, तो पीछे उनको बोरोड आइडेंटिटी थी जो कि आगे लेकर चलनी थी। लेकिन उसका नुकसान जो है, नुकसान उसका ये हुआ है, तुर्क आज तक जो है अपनी उस इस्लाम की मोहब्बत के अंदर अब जाकर थोड़ा सा रिवाइवल आ रहा है। अदरवाइज इनको पीछे हमें एक चीज नजर नहीं आती कि बहुत जो तुर्क के अंदर जो इश्क रसूल था और जो इस्लाम की मोहब्बत थी वो इनकी जड़ से तो नहीं काट सके, लेकिन इन्होंने अपने नजरियात और अपनी एक स्ट्रेटजीज के थ्रू तुर्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की सोच से पहुंचा। ठीक है वसीम भाई, आपका ये पॉइंट आ गया। आज के शो को हम यहीं पे साइन ऑफ करते हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त हमने काफ़ी तुर्कियों के हवाले से, ऑटोमन एम्पायर के हवाले से, ड्रामे के हवाले से बहुत से जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उसके भी हमने आंसर लिए अपने पैनलिस्ट, और उन्होंने उसके बहुत से हमें जवाब दिए। आई होप कि आज का जो शो तमाम लोगों ने लाइक किया होगा। हम इंशाल्लाह एक शो और पे प्लान कर रहे हैं जिसमें हम इन्हीं पैनलिस्ट के साथ हम कोशिश करेंगे और कुछ और पैनलिस्ट के साथ आएँ। एक बहुत अभी बड़ा टॉपिक तुम कवर नहीं कर पाए, तो बहुत से जो है डिबेट चल रही है कि एक तुर्की का जो मुआहदा हुआ था 100 साल का, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है 2023 में जो है तुर्की एक राय आ रही है कि जनाब एक बहुत पावर पर उभरेगा, और तो इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं करते हैं।
बहरहाल आज के शो से हमें इजाज़त दीजिए। आई होप आज का शो आपको हम लोगों को पसंद आया होगा। हमारे साथ आज निशान भाई मौजूद थे, वसीम अब्बास भाई मौजूद थे। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए आज के शो के लिए, और आपने आके अपनी कीमती राय से हमें जो है वो आगाह किया। मुदस्सिर भाई भी आज शो का हिस्सा थे, पर कुछ टेक्निकल वजूहात थी क्या इसके बाद उनका कनेक्शन कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, तो बहरहाल उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे साथ आज शो में। all for today. I hope you like it. अल्लाह।